کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، دنیا یار پر آئی ہے. ہاں تو یہ ہماری نہیں ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے دنیا کی ہمیشگی کے بارے میں سوال کیا تو اما جان رضی اللہ عنہ فرمان لگی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا. کہ اگر دنیا کی زندگی، دنیا کی رہائش، دنیا کی زیبائش، دنیا کا رہن سہن کسی ایک کے لیے ہمیشہ ہوتا تو حضور پاک کے لیے ہمیشہ ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی سے پردہ فرما گئے اور حضور پاک پردہ فرما جانے کے بعد قبر مبارک میں جنت کے باغ کے اندر آرام فرما ہے، تو جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے باقی کس نے کوئی لکھوا کے لایا؟ میرے دوستو موت یقینی ہے. میں ایک شخص کی تعزیت کرنے گیا، ایک شخص کی امی کی تعزیت کرنے، اس سے تعزیت کے لیے اس کی اماں فوت ہوئی تھی، دنیا دار آدمی تھا. ایک جملہ اس نے کہا اور مجھے اس سے سبق ملا. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب آپ کے آنے سے بڑا دل خوش ہوا ہے، اماں واقعی دنیا سے چلی گئی. میں بہت روتا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ٹکرے مار کے دیواروں میں روؤں، لیکن ایک بات تھی جس نے مجھے صبر دیا. میں نے سمجھا کوئی اچھا خواب دیکھا ہوگا، کوئی آیت حدیث سنائے گا. جمال وال چکوال کے دوستو جملہ سننے اس نے کہا میں نے ایک بات ذہن میں رکھی کہ یار تو نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے جس پہ ماں گئی ہے، میرا غم ختم ہو گیا. یعنی موت یقینی ہے، آج یہ گیا تو کل یہ گیا. گلاس دکھانا، علماء نے لکھا ہے الموت قدحن، قدحن پیالے کو کہتے ہیں، پیمانے کو، گلاس کو، کاس کو. الموت قدحن کل نفس شاربوہا، کا موت ایسا پیالہ ہے جس سے ہر بندے نے پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. آج میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، راستے میں نہ پہنچ سکوں گھر، اٹھا لیا جائے بندہ اللہ کی طرف، کسی کو کیا پتہ ہم لکھوا کر لائیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے ایک بات فرمائی کہ ہمارے زمانے میں یہ بات چلی کہ موت ابعد ہے یا اقرب ہے، کتنی قریب ہے اور کتنی دور ہے. تو کہا ایک شخص نے کہ میں موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ ایک نماز پڑھیے پتہ نہیں دوسری کا وقت آئے گا میرے اوپر یا نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں وہاں ایک شخص بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنی دیر میں موت کو یاد کر رہا، میں تو سمجھتا ہوں دائیں طرف سلام پھیرے بائیں طرف پھیر پاؤں گا. یہ اللہ دیتے ہیں وقت، مہلت، قوت، طاقت، سکت، ہمت، جرت، شجاعت، دلیری، رزق، بہادری، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی ہے. جبرائیل امین کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، رب کریم کے دربار میں جبرائیل نہیں، اسرائیل رب کریم کے دربار میں ایک بار بات ہوئی تو اسرائیل نے عرض کیا میرے مولا آپ نے میرے ذمے روح نکالنے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. کہ جی ہاں، کہ میں اس کو ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. یہ باتیں فرشتوں تک پہنچی تو اسرائیل سے پوچھا گیا یہ جو ڈیوٹی ملی ہے کبھی دل بھی دکھا تھا کسی کو روح نکالتے ہوئے؟ کہ جی اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن ایک دو بار کا معاملہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. کہ وہ کیا؟ کہ ایک بار ایک کشتی جا رہی تھی کسی دریا میں سمندر میں تیرتی ہوئی، اعلان ہوا اللہ کے دربار سے طوفان کو اڑا دو. طوفان اٹھایا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، آخر کشتی پاش ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، لوگ ڈوب گئے. ایک تختہ بچا جو تختہ خود بخود آپے سے آپ آٹومیٹکلی تیرتا جا رہا تھا، اور اس پر ایک عورت سوئی ہوئی ہے اور اس کی چھاتی سے بچہ دودھ پی رہا ہے. رب کریم کا حکم آیا اسرائیل اس ماں کی روح نکال لے. تعمیل ارشاد، اسرائیل نے روح تو نکالی لیکن کہا یہ ذہن میں آیا کہاں جائے گا بچہ شیرخوار؟ اسباب کی دنیا میں بظاہر تو یہ ایک ہی رکھوالی اس کی ماں ہی تھی، اور وہ بھی کوئی اپنی طاقت پہ نہیں تھی. یہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، ایک تختہ
پتہ نہیں کہاں جا کے لگے یا ڈوبے یا کیا ہو. کا ایک موقع تو یہ تھا, کا ایک موقع اور, کا ایک بادشاہ تھا شداد, اس نے 300 سال لگوایا, کہا جنت بناؤ, بڑی بڑی عمر کا تھا, جنت بادشاہ نے بنوائی. اتنے عرصے کے بعد وزٹ کرنے آیا, دورہ کرنے آیا اپنی جنت کا, اور وہ جنت ایسی تھی کہ سر پہ ٹوکرا رکھ کے اگر کوئی ایک طرف سے چلتا نا, خالی ٹوکرا, پھل اتنے گر رہے تھے کہ دوسری طرف پہنچنے سے پہلے بھر جاتا وہ ٹوکرا. آج اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنوائی, من اشد منا قوہ کا اعلان ہے کہ ہمارا مینڈیٹ بڑا مضبوط ہے, ہم سے کوئی آ کر بات تو کرے. تو یہ کہتا تھا کرسی میری بڑی مضبوط ہے, خدائی طاقت اور اتھارٹی کو چیلنج کیا ہوا تھا اس نے. تو کہا جب یہ جنت اپنی کا وزٹ کرنے آیا تو اللہ کا اعلان تھا کہ اسرائیل یہ ایک پاؤں اندر رکھے, اس کو دوسرا اندر نہ رکھنے دینا, شروع نکالنا. کہ اللہ کا حکم, میں نے نکال لی, لیکن ایک بات دل میں تو تھی نا کہ منکر ضرور ہے, بے ایمان ضرور ہے, کافر ضرور ہے, دشمن خدا ضرور ہے, آج تک زندہ تھا, ایک دفعہ دیکھ تو لیتا پھر مار لیتے. ایک بات تو تھی. یہ بات کہتے ہیں ہوئی تو اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. اسرائیل, یہ شداد وہی ماں کا بچہ تھا جو تختے پر ماں تیرتی ہوئی جا رہی تھی. اسے کیسے میں نے اٹھوایا, اسے کیسے میں نے رکھوالی کرائی, اس کے ساتھ کیسے کیسے معاملات میں نعمتوں سے متلذذ کیا, اور اس نے میری نعمتوں کا یہ کفران نعمت کیا کہ آج میرے مقابلے میں میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا. بھول گئے ہم اپنا بچپنا, بھول گئے اپنے لڑکپن کی باتیں, بھول گئی ہیں اپنی ہمیں باتیں وہ جو ہم بچپن میں اغو بغو کر کے ماں باپ سے باتیں کیا کرتے تھے. اور آج تھوڑی طاقت تو نہیں ملی, کوئی سلطنت کی چسی تو نہیں پڑی, کوئی تھوڑی بہت پاور میں تو نہیں آئے, اور خدائی زبان بولنے لگ گئے ہیں. بھائی ہماری فکر آخرت کھو گئی ہے, ہمیں فکر آخرت کر لینی چاہیے. آخرت کو یاد کرتے تو یہ نہ ہوتا, ہم آخرت کو بھلا بیٹھے. تو میرے دوستو, میں نے صرف یہی بات سمجھانے کے لیے چلائی تھی کہ ہمیں آخرت کی فکر لینی چاہیے. تو میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا, الذی خلق الموت, رب نے موت کو پیدا کیا, والحیات, زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم, رب ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, ایکم احسن عملا, کہ تم میں بہترین اعمال کر کے کون لاتا ہے. حسن عمل, کثرت عمل نہیں, حسن عمل, عمل ہو اور اچھا ہو, ریاکاری سے پاک ہو. اور جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں پڑھی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, وعمل لما بعد الموت, اور اعمال وہ کیے جس سے اسے موت کے بعد فائدہ ہوگا. آج کل لوگ اللہ کے لیے کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ریاکاری پھر بھی کرتے ہیں, وہ صدقے پر لکھ کے دیں گے الحاج فلاں بن فلاں کے لیے دعا کر لی جائے. کیوں؟ صدقہ تو نے اپنی مصیبت ٹالنے کے لیے کیا اور اس کو دعا کا بھی پابند بنا رہا ہے. وجہ بھائی, صدقہ جس کے لیے کیا اس اللہ کو بہت اچھا پتہ ہے, وہ دعا کرے یا نہ کرے وہ اللہ تیرے اوپر ضرور رحمت کرے گا اگر قبول ہوا تو. یہ کیا ہے فلاں بن فلاں کی طرف سے, یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ہمارے ایک بزرگ مجھے ایک دن فرما رہے تھے, کہتے ہیں دیکھو فلاں بندے نے مجھے ہدیہ دیا اور اوپر اپنے 10 بندوں کے نام لکھ کے بھیجے کہ ان سب کے لیے دعا کرنا, ہم نے اکٹھا کر کے تجھے ہدیہ دیا. میں نے کہا دیکھ لو پچھلے صفحے پہ کوئی بقیہ نہ ہو, کوئی وہ بھی رہ گیا, چل لے لاؤ. ہم عجیب لوگ ہیں بھائی, جس کے لیے دیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ذاتی تعلقات میں کیا فائدہ یار, جس کو آپ نے ہدیہ دیا وہ دعا نہ بھی کرے تمہارا نام لے کر, اللہ نہیں جان رہا, اللہ کو نہیں پتا, جس کے لیے کیا وہ تو جان رہا ہے. کئی موقع ایسے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ, تعارف کرنے والا کہتے ہیں جی جس کے لیے کیا وہ جانتا ہے, بس جزاکم اللہ, چلو جی کی کرنا ہے. تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے حالات یہاں ہیں, ہم کیا کر لیں اللہ کے لیے؟ گھر بن جاتے ہیں, بابا بھائی دعوت کرو, دعوت پورے محلے کی دعوت کی, 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لگائے, حاجی خرید کیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, خرید کیا آپ نے. بہتر ہوتا کہ 3 لاکھ روپے جا کر 4 غریبوں کے گھر میں بانٹ دیتا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کی خدمت بھی ہو جاتی. اور جسے بتانا ہے اسے سب کچھ پہلے سے پتہ ہے, جسے دکھانا ہے اسے سب کچھ پہلے سے پتہ ہے. میرے ایک شاگرد کا گھر بنا, اسے محلے والے نے کہا خیرات کری نہیں تو مصیبت آ جانی ہے. اس نے مجھے کہا استاد جی میں نے خیرات کرنی ہے, ٹائم دو, اس دن میں آپ کو بیان کراؤں گا. میں پریر مان چھڈ, میں نے تجھے ٹائم دینا ہی نہیں ہے,
جا 10 غریبوں کی میں لسٹ دیتا ہوں, محلے میں چلے جاؤ, ان غریبوں کے گھر 2 بوری آٹے کی اور 10,000 روپیہ جا کے دے دو, یہ ان سب کو کھلانے سے بہتر ہے. تو وہ گھر گیا, اس نے جا کر اپنی اماں کو کہا, تو اس کی اماں ماشاءاللہ واہ واہ ہے, پیو سبحان اللہ, تو ماں الحمدللہ. تو ماں نے کہا نہیں, محلے والے تو کھا جائیں گے, مفتی صاحب کو ٹائم دے. انہوں نے امی سے بات کرائی, میں نے کہا اماں جان ٹائم دوں گا ایک شرط کے ساتھ, مجھے پتہ ہے آپ کی ہڈی پسلی کتنی مضبوط ہے, جو شرط میں نے رکھی ہے وہ پورا کر دیں, اس کے بعد چاہے 100 بندوں کو بلا کے کھلا لیں, میں آ جاؤں گا, نہیں مسئلہ. یہ ان غربا کے گھر میں دینا پڑے گا آپ کو. نہیں دینا, میں نہیں آتا, جاؤ کسی اور عالم کو بلاؤ, ہمیں بلائیں گے, ڈیمانڈ ہماری ہے, نہیں ہے تو کسی اور نو سڈو, اسی کو تھوڑی محنت کی تھی. تو میرے دوستو عجیب بات ہے, ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. یہ فکر آخرت نہیں ہے. آخرت میں تصحیح نیت چاہیے, اخلاص سے نیت چاہیے. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, موت کا وقت مقرر نہیں ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ, غازی, میدان کربلا کے غازی, اور آج جتنے سادات ہیں اس دھرتی پہ, ان کے ابا اکیلے بچے ہیں میدان کربلا کے. امام زین العابدین عید نماز پڑھا کر نکلے, ایک چھوٹا بچہ رو رہا, اٹھایا سینے سے لگایا, کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تو اسی لیے رو رہا ہے کہ سامنے بچوں کی ٹیم کھیل رہی ہے, وہ تجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے. اس زمانے کا کوئی گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے نا, کہا میں تیرا بندوبست کر دیتا ہوں. نے کہا چاچو یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. کہا مجھے جہنم کا خوف رلا رہا ہے. حیران ہو کر کہا بیٹا نابالغ, تو کسی چیز کا مکلف ہی نہیں ہے, تجھے آخرت کا خوف کیوں رلا رہا؟ کہا کیوں, جہنم میں آگ نہیں ہوگی؟ کہا آگ ہوگی, تو نہیں جائے گا. کہا اچھا میں نہیں جاؤں گا. آنسو صاف کیے. کہا ہاں بچے تو نہیں جائیں گے, نابالغ ہیں, ان کو کیا ہو گیا؟ کہا اچھا اچھا ماشاء اللہ. کہا مجھے تسلی ہو گئی. کہا تو رویا کیوں تھا؟ کہا میں نے تو سمجھا جہنم کی آگ جلائی جائے گی, تو جیسے میری اماں چولہے میں لکڑیاں جلاتی ہیں نا, بڑی لکڑی سے پہلے چھوٹی کو جلاتی ہیں, تو میں نے سمجھا اللہ ہم چھوٹوں سے جہنم کو جلانا شروع کریں. یہ تابعین کا زمانہ ہے, اور اس وقت کے گھروں کی فکر آخرت ہے. اور آج ہمارا یہ حال ہے, ہم کہاں بیٹھے, ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں پتا, ہمارے چھوٹے تو دور رہا. کسی ایک سے پوچھ لو جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں, وہ بتا دے تو میں 100 روپے انعام دے دوں گا. 4 سے پوچھو نا, 3 کو تو پتہ ہی نہیں ہوگی. کوئی کہے گا 8, کوئی کہے گا 10, کوئی کہے گا 12. میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی, مجھے واٹس ایپ پہ ایک بندے نے بھیجی ہے, سبزی منڈی میں جا کے ایک سے پوچھتے جمعہ کتنی رکعتیں ہیں, ایک بندے کہ 12. کہنا پڑے ہی نہیں, پتہ کوئی نہیں, وہ الٹا اس پہ چل گیا, خود کو آتے نہیں ہے کہ 14 ہے یا 12 ہے. اسے کہتے ہو کدی پڑھی ہے تو, تینوں نہیں پتہ جمعہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں, چل لے جان چھوٹی. یہ حال ہو جا, کیا فکر ہے آخرت کرے گا وہ. ایک اسکول میں ایک استاذ پوچھ رہا تھا, بیٹا بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے, کیا بنو گے؟ ایک اٹھا میں انجینئر, ایک اٹھا میں ڈاکٹر, ایک نے کہا میں پائلٹ, ایک نے کہا میں کمانڈر, ایک نے کہا میں فلاں. ایک بچہ چپ کر کے بیٹھ رہا, کہا بیٹا تو بتا. کہا بتاؤں. وہ کھڑے ہونے کے میں صحابی رسول بنوں گا. ساری کلاس ہنس پڑی, استاد حیران ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹا صحابی رسول بنے کا کیا مطلب, کیا کہہ رہا ہے تو؟ انہوں نے کہا استاد جی جیڑا سنیا میں وہی آخیا, میں صحابی بنوں گا. ادھر آ گیا, بٹھا دیا. تجھے یہ شوق کیسے چڑھا ہے؟ انہوں نے کہا شوق, صحابی بہت اچھے ہوتے ہیں, میں صحابی بنوں گا. کہ کیسے تجھے پتہ چلا؟ کہا بیٹا اب تو ختم نبوت ہے, حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, تو نیا صحابی کیسے آئے گا؟ حضور پاک کے بعد صحابہ نہیں آ سکتے. حضور پاک آئے, نبوت ختم, حضور گئے, صحابیت بننا ختم. اب نیا صحابی نہیں بن سکتا. اب جو نیا صحابی بنے گا تو نبی چاہیے, نبی تو آئیں گے نہیں اب نئے, اب صحابی کیسے بنیں گے؟ لہذا اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا, جتنے تھے. انہوں نے کہا اچھا استاد جی اتنی تفصیل مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا پھر تو نے کہا کیوں ہے؟ کہا میں نے تو اسے لیے کہا ہے, میری امی اور ابو گھر میں رات کو سوتے وقت فضائل اعمال کھول لیتے ہیں اور ہمیں صحابہ کرام کے واقعات سناتے ہیں, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صحابی ایسے تھے, صحابی ایسے تھے, صحابی ایسے تھے. تو ہم صحابہ کے واقعہ سنتے ہیں, تو میرے دل میں بھی بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. اگر ماں باپ کی تربیت پازیٹیو ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور ماں باپ کی تربیت ہو کہ پتر او ذرا سرچ کرنا, وہ کیڑا گانا سی انڈیا دا ذرا وہ سنیے نا, ہاں کم پورا, پھر رانجے پیدا ہونے تھوڑے کو. پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو, کوئی صلوات پڑھو, کوئی دم پھیرو, کوئی سر تے ہاتھ اس دے رکھو, پیو ماں دا آکھا نہیں مندا. تے نہیں مننا اس نے, آپ نے دودھ پلاتے وقت اسے گانے سن کے دودھ پلائے,
آپ نے تربیت کرتے وقت اس کو فلمیں دکھا کے تربیت کی, گھر میں اینٹین لگا کر آپ نے ٹی وی اور کیبل پہ اسے جا کر گمراہ کیا, اس کو انڈیا کے سٹاروں کے نام یاد کرائے اور اسے یہود اور نصارہ کی تنظیم و ترتیب پر ان کے واقعات سنائے, بتائے, سمجھائے, ذہن میں رٹوائے. اب وہ تیری عزت کرے, تو سنا اس کو واقعات ابو بکر کے, کیا سنے گا وہ تیری؟ میں نے تجربہ کیا ہے, میٹرک لیول تک بات کر رہا ہوں میں. بعض اوقات اسکول لیول میں بھی لیکچرز کے لیے جاتا ہوں اور مدارس میں بھی جاتا ہوں. میں نے میٹرک لیول تک کی بات جتنی آبزرو کیا ہے, کسی اسٹوڈنٹ, کسی طالب علم کھڑا کر کے پوچھو بیٹا اشرہ مبشرہ کیا ہے, پہلے تو اسے یہی نہیں پتا کہ اشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے. اشرہ کا معنی بتا دے گا تو چلو مبشرہ چھوڑ, اشرہ تو ویسے پتہ نہیں, تبلیغ میں اشرے کے لیے بھاگ گیا تو دس دن یاد, ٹھیک ہے. مبشرہ کا پھر بھی نہیں پتا کسی چھوئے تھا. مبشرہ وہ صحابی جنہیں اکٹھے 10 صحابہ کو ایک وقت میں جنت کی خوشخبری ملی. اچھا کون ہے, اگر نام بھی نہیں آئیں گے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو عبیدہ بن جراح, پتہ ہی نہیں ہے رضی اللہ عنہ کہ اشرہ مبشرہ کون ہے. اور کسی دنیا کی کرکٹ کے ٹیم پہ انگلی رکھو, 11 کھلاڑی ہوتے ہیں, یہ 12ویں کا نام بھی ساتھ سناتے ہیں. چلو ایسے تو یہ تربیت کس کی؟ اب مولوی صاحب کو دام رکھ دو, دام جڑا تسی یک دام رکھے ہو کتے گیا؟ دام اور یک دام میں بڑا فرق ہے. آپ نے تو اسے یک دم کر کے مکمل ٹی ویاں لگوا کے رکھوا دی. میں ناراض نہ ہونا, آپ نے فکر آخرت رکھی ہے تو میں بھی فکر آخرت پوری سناؤں گا. یہ جو گھروں میں ٹی ویوں کی نحوستیں, یہ خباستیں موجود ہیں, یہ کیبل اور فلم سٹوریاں جو آپ انہیں پکچرز دکھا رہے ہیں, آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانے گی, پھر کل رونا نہیں, تویز دے ہوتے, اے کرو تے آؤ کرو, یہ نہیں ہے. کیا اولاد کو آپ, تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. میں اپنے بچے کے ساتھ جا رہا ہوں, ایک گھر میں گانا بج رہا ہے, گانا چلا ہوا ہے, ڈھول ڈمک کے چال میرا پوتر ساری. میرا بچہ 2 بار متوجہ ہوا, تیسری بار تو میرے دل پہ چوٹ لگی, کیسے کیا بتاؤ. میں نے کہا بیٹا جلدی چلو, یہ گندے لوگ ہوتے ہیں جو گانا بجاتے ہیں. ٹھیک, وہ دن یہ دن کہیں سے گزرتے ہوئے گانا سن لے, کہتے ہیں بھائی گندے لوگ ہیں نا. مائنڈ سیٹ بن گیا کہ گندا کام ہے گانا بجانا. اب میں کہہ دوں, کوئی کہے گا مولوی دقیانوس ہے, ہم ٹی وی گھر سے نکالیں, ہماری تعلیم, ہماری ترقی. میرے گھر میں ٹی وی نہیں آئی, میرے والد نے نہیں رکھی, میرے دادا نے نہیں رکھی, ہمارے خاندان میں ٹی وی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میری 7 ہمشیرہ اور 65 بھانجیاں بھانجے ہیں, یہ گھر ٹی ویوں سے پاک ہے. ہم بھائیوں کی اولادیں ہیں, گھر ہمارے ٹی ویوں سے پاک ہیں. آؤ ہماری دنیاوی ترقی پہ 2 ہاتھ کر کے کوئی اٹھ کے مجھ سے اپنی معلومات ذرا شیئر کر لے. یہ ٹی وی پر معلومات ٹھہری ہے, یہ ایران توران کی باتیں سننے پر معلومات ٹھہری ہے. اللہ کا قرآن ہوتا ہے. آپ نے مجھے کرسی لگا کر یہاں بٹھایا, یہ کیمراز لگا کر میری گفتگو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. میں وڈی مادہ پتر ہوں, میرے منہ تے پیپٹ باندھن, کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے؟ تو کیوں اولاد کو دیندار نہیں بناتے؟ دو نہ وہ تعلیم اپنی اولاد کو جو مفتی عبدالواحد قریشی کے ماں باپ نے اسے دلائی ہے, پھر تمہیں بھی دنیا میں بھی سلامی ہوگی, آخرت میں بھی سلامی ہوگی. آج ہم کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں. میری اماں رات کو سوتے وقت, ابھی پریپ چھوڑو, KG1 کلاس جسے کچی کہتے ہو, پڑھنے بات میں گیا تھا, سورت یاسین, سورت الرحمن, سورت سجدہ, سورت ملک, یہ صورتیں مجھے حفظ تھی, حالانکہ دیکھ کے نہیں آتی تھی. اماں رات کو سوتے ہوئے پڑھاتی تھی. اور اماں جان مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ, نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ, شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ, فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, ابو جہل اور رسول اللہ کے واقعات سنا سنا کے حفظ کرا دیے تھے. آج بھی کبھی کوئی تفسیر اٹھاؤ نا تو مجھے اماں کو سنایا ہوا یاد ہوتے اور وہی پڑھ لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں اپنی ماں کا پہلا بیٹا بھی نہیں ہوں, جو باقی اولاد نہیں تھی اس سے فارغ تھی, ایک کے ذہن سازی کرتی تھی. میں 12ویں نمبر پہ اپنی ماں باپ کی آخری اولاد ہوں. ہم 5 بھائی اور 7 بہنیں, ہمارے 2 بھائی فوت ہو گئے اور اب 2 ہمشیرہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اور رحمتیں نازل فرمائے. مجھے بتائیں پھر فائدہ. میرے والد صاحب صبح مجھے کہتے تھے کون سا بسکٹ کھانا ہے ناشتے میں, فلاں کھانا ہے. اس زمانے میں ایک بسکٹ ہوتا تھا اور اس میں چینی پتہ نہیں ایسے کو پڑی ہوتی, اب مجھے اس کا نام یاد میں نہیں آتا. ہم ببو ببو کہہ کے اس بسکٹ کو کہتے تھے. تو ابو جی کہتے تھے وہی بسکٹ لے کر دینا ہے, لیکن یہ بتا کون سی صورت سنائے گا. وہ صورت مجھے یاد ہو جاتی, اس کی وجہ سے بسکٹ مل جاتا. مجھے صورت سے لینا دینا کوئی نہیں تھا, مجھے اس بسکٹ کی پیکٹ سے لینا دینا تھا, یہ تو ملنا ہے نا. تو آج ہم پڑھیں گے تو ان کی قبر ٹھنڈی ہوگی. مجھے ایسے ایسے بزرگ ملے جو بتاتے ہیں کہ تیرے والد محترم جب کبھی دعا کے لیے ہم کہتے ہیں نا تو ان کو دعائیں دیتے, وہ کہتے دعا کرو اللہ رب العزت ان پر کرم کر دے. ہمارے ماں باپ کے سینے میں بھی دل تھا. میرے ابا جان نے جب بھی مجھے انگلی پکڑ کے ساتھ چلایا نا, ایک بار تو میں نے امی کو شکایت لگائی,
ابا سے کوئی پوچھا یہ آپ کے بچے ہیں؟ ابا جی کیا کہتے؟ ہاں اللہ کا مال ہے، اللہ رسول کا بنے تو رب زندگی دے ورنہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے لیے کہتے بچپنے میں چھوٹی عمر میں. تو میں نے امی کو جا کر کہا امی جی یہ ابو جی میری بےزتی کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے ہیں. کوئی پوچھتے تو آڈا پوتر ہے، ابا جی ادن اللہ رسول دا تھیوے تو جیوے نہیں تھی کوئی لوڑ کوئی نہیں. تو مجھے کیا کہتے؟ تو امی ہنس کے ٹال دیتی کہ بچہ ہے آپ ایسے کہتے کہ نہیں اللہ رسول کا ہوگا. تو یہ میرا والد مجھے کہتا ہے، میرے ابا جی کی بات. اور آج مجھے خیال آتا ہے کہ وہ صحیح کہتا تھا، صحیح کہتا تھا. اللہ نہ کرے آج میں داڑھی کٹوا کے سر سے ٹوپی اتار لوں تو اسی کھلے مار کے مینوں اتھو بھاونا ہے. تو اللہ رسول دا تھیوے تا جیوے نا، اللہ رسول کا بنے گا تو زندگی ہے ورنہ سیٹے گا تو کیا زندگی. تو یہ دعا ہوتی تھی اصل میں اس کی. بچپن میں فقیر سامنے آتے، ابو جی کہتے جاؤ اس فقیر کو پیسے دے دے، اور میرے ذہن میں ہوتا میری بےزتی ہو رہی ہے. فقیر میل کچیلا پسینے والا گندے کپڑے بو آ رہی ہے اس سے، اس کو جا کر میں پیسے دو، دینا تھا خود دے دیتے. آج سمجھ آتی ہے کہ وہ میری عادت ڈالنا چاہتے تھے کہ غربا کو دیا کرو. یہ ماں باپ کی تربیت ہے، اور تربیت ہم اپنی اولاد کی کرتے ہیں. نام بغیر اسلامی، کام بغیر اسلامی، عام بغیر اسلامی، معاملات بغیر اسلامی. پھر کہیں گے جی تویز کر دو، پھر کہیں گے جی دم رکھ دو، صلوات پڑھ دو. یوں نہیں ہوگا بھائی، تربیت ہمیں ٹھیک کرنی پڑے گی. کریں گے نا انشاءاللہ. فکر آخرت تب ہوگی جب ہم فکر دنیا کو ٹھیک کر کے آگے چلیں گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو پورے خط لکھ کے آپ نے بھیجے. حضرت السلام علیکم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے نماز پڑھی اور نہ پڑھی اس میں سورۃ فاتحہ تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ہرگز تمام نہیں ہے. ابو صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی امام کے پیچھے ہوتے تو میرا بازو پکڑ کے کہا پڑھ لے اپنے دل میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شکریہ. تو ٹھیک ہے نا حدیث، سورۃ فاتحہ دل میں پڑھو لکھا ہوا ہے نا. تو دل میں پڑھنا کیسے کہتے ہیں؟ اور دل میں پڑھنا اور زبان میں پڑھنے میں فرق ہے. مقتدی دل میں پڑھے گا، امام زبان سے پڑھے گا. دل میں زبان نہیں ہوتی. دل میں پڑھنے کا معنی ہوتا ہے سوچو. اس کا مطلب ہے سورۃ فاتحہ کے مضامین اپنے دماغ میں گھماؤ. میں کہتا ہوں نا ابھی یہاں پر بیٹھے تھے نا تو میں نے دل میں کہا، اس کا کیا معنی ہے؟ دل کے اندر کوئی زبان ہے بھئی؟ دل میں کہا کہ میں نے دل میں سوچا، انی آرا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لے. یعنی سوچ سورۃ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ آخرت ہے، قبر ہے، مدد ہے اور اللہ رب العزت کی استعانت ہے. یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا. کوئی مقتدی کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. ایک بندے نے اس دن مجھ سے کہا کہ مولانا جب امام چپ ہو تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا امام کب چپ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظہر میں اور عصر میں. میں نے کہا چپ ہوتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ چپ. میں نے کہا تجھے کس نے کہا چپ ہوتا ہے؟ سادے بندے امام آہستہ پڑھتا ہے، چپ نہیں ہوتا. وہ چپ ہو گیا تو تیری ہونی ہے، وہ چپ ہو گیا تیری نماز ہوگی. چپ نہیں ہے، وہ آہستہ پڑھتا ہے. یا اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے؟ ہاں آہستہ پڑھتا ہے. میں نے کہا آہستہ پڑھے پھر بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جب فاستمعوا لہ، امام پڑھ رہا ہے یعنی تم تک آواز آ رہی ہے تو غور سے سنو. اور جس وقت امام آہستہ ہے وانصتوا، زبان کو پھر بھی بند رکھو. تو دو قسم کی نمازیں اور دو قسم کا حکم ہے. تو اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. یہ حدیث آپ کو نظر آ گئی جس پہ موقف ہمارا ہے، اور وہ حدیث آپ کو نہیں تھی کہ شرح المعانی الاثار کی، صحیح مسلم کی صحیح حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تو مقتدی چپ کر جائے. یہ کیوں فرمایا؟ امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ کر جائے. تو آپ کہیں گے سورۃ فاتحہ تو دعا ہے. بابا سورۃ فاتحہ دعا بھی ہے، سورۃ فاتحہ قرآن بھی ہے. سورۃ فاتحہ اگر قرآن نہیں ہے، اگر نعوذ باللہ سورۃ فاتحہ نکال دیں پیچھے 113 صورتیں بنتی ہیں، اور امت کا اجماع ہے کہ قرآن کی صورتیں 114 ہیں. تو آدھے مسئلے لوگوں نے یاد رکھے ہیں. نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ محمد بن بشار سے روایت ابن عباس نے، محمد بن کثیر فرماتے ہیں انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تاکہ لوگ جان لیں یہ سنت ہے. زبردست، بہت اچھا کیا آپ نے پوری حدیث لکھی، جزاکم اللہ، سلوٹ ہے آپ کو. میں جب پڑھ رہا تھا میں نے کہا اگر اس نے آدھا لکھا تو میں لوگوں کو کیسے کہہ پاؤں گا کہ آگے یہ لفظ ہے. شکر ہے آپ نے پوری حدیث لکھی، اس میں جواب موجود ہے.
उलमा ने इस हदीस को पूरा पढ़ा है, इसलिए वो पूरा समझते हैं। आपने शुरू में पढ़ा छोड़ दिया। हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं और उन्होंने उसमें सूरत फातिहा पढ़ी है। लोगों ने सवाल किया अजीब, तो उन्होंने फरमाया ये भी ठीक तरीका है। मैं सवाल पूछता हूँ, अगर सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी होती तो पीछे हर सहाबी को पता होता, ये कोई नया काम तो नहीं है। जब उन्होंने पढ़ी तो सब ने क्यों देखा कि नया काम है, फिर इन्हें वजाहत क्यों पेश करनी पड़ी कि ये भी ठीक है, क्यों करनी पड़ी? पता चला नमाज जनाजा असल तो वही है जो पढ़ा जाता है, लेकिन दुआ के तौर पे कोई कभी सूरत फातिहा, कोई और सूरत, कोई और दुआ पढ़ना चाहे तो गुंजाइश है। तभी इन्हें पढ़ी, लोगों ने कहा नया काम का नहीं, ये भी ठीक तरीका है। सुन्नत से मुराद ये ठीक तरीका है। ठीक है, तो ये तो आपने पूरी रिवायत लिख दी ना कि उनको वजाहत फरमानी पड़ी। इसका मतलब ये है कि अवाम में ये तरीका राइज नहीं था, तभी वजाहत की। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ाऊं और उसमें सजदा साहब करूं, जिसको पता ना हो पूछेगा मौलवी साहब एक केड़ा दो सजदे तुसी और कर देते ने, एक बड़ी नमाज है, बड़ी नमाज है, तो क्या कहेंगे आप कहेंगे ये साहब भूलने का सजदा है। वजाहत देनी पड़ेगी जिसके लोगों को पता नहीं होगा। तो नमाज जनाजा तो सबको पता था, इनने उसमें फातिहा पढ़ दी ताकि पता चले कि कभी कोई अगर और दुआ पढ़ना चाहे तो भी बतौर दुआ पढ़ सकते हैं।